بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لا يحبك إلا حلالي ولا يغرزك إلا حرامي مل کے صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالخصوص سادات عظام کی خدمت میں جشن تاج پوشی امیر ممکنات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند کریم نے خلافت پر احسان فرمایا کہ علی نے اسے قبول کیا۔ سامعین گرامی، جب تک مائیں حلال زادے پیدا کرتی رہیں گی، علی ولی اللہ کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ یہ محبت امیر ہے اور کاروان خدیر ہے۔ اس کو روکنے کی کوشش آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے۔ صفی اللہ کے مقابلے پر بھی کوئی آ گیا تھا۔ آدم کی خلافت کے لیے بھی خدا نے مجمع جمع کیا، اس مجمع میں بھی ایک اکڑ گیا۔ حالانکہ مرشدی پڑھنے والا خود رحمان تھا، تو جب صفی اللہ کی خلافت کے اعلان پر اللہ کے سامنے بندے بول پڑتے ہیں تو ولایت کے مقابلے پر دوسرا مجمع پیغمبر نے جمع کیا میرے بادشاہ علی کی ولایت کے اعلان کے لیے۔ وہ پڑھنے والا مصطفیٰ تھا، حکم قدیر کا تھا، میدان خدیر کا تھا، اور اس مجمع میں سے بھی ایک اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ صورتحال پر توجہ فرماتے جائیے۔ وہاں سے بھی ایک بندہ کھڑا ہو گیا، پتہ چلا کہ علی کی ولایت پڑھنے والا بادشاہ امیر المومنین کی ولایت پڑھنے والا محمد مصطفیٰ بھی ہو تو شرارت کا خطرہ ہوتا۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں
میں قرآن مجید کی بعد میں شادی آیت پڑھ رہا ہوں بخاری سے یہ دعا، خدا نے مصطفیٰ سے بھی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ۔ ایک مقصرین نے مولویوں کے ذریعے اور بعض اپنے نمائندوں کارندوں کے ذریعے ایک بکواس ایجاد کی ہوئی۔ یہ پڑھنے والے علماء سے ذاکرین سے عموماً ایک فکرہ کہتے ہیں جی کچھ تبلیغ کریں، جی تبلیغ کریں، قبلہ کوئی تھوڑی تبلیغ فرمائے۔ میں قسم کھاتا نہیں اس لیے کہ جو مجمع یہاں تشریف فرمائے انہیں میری زبان پر اعتبار بھی ہے اور یقین بھی۔ مجھے دشمن ولایت کے سامنے قسم نہیں کھانی، اسے پیغام کے طور پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں لفظ بلغ ایک دفعہ آیا اور علی کی ولایت کے ساتھ آیا۔ تو تبلیغ وہ ہوتی ہے جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ کیا جائے۔ دوسرا چیلنج، پوری کائنات میں کوئی ثابت کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں اپنوں میں بیٹھ کے بڑک مار رہا ہوں، یہ ویڈیو کی آنکھ ہے اور پوری دنیا میں جہاں تک پیغام جائے گا انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری کائنات میں کوئی ثابت کرے نبی نے نماز کے حکم کے لیے مجمع جمع کیا ہو، نہیں کیا، روزے کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا، حج کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا، واحد حکم ولایت علی جس میں مصطفیٰ نے مجمع جمع کیا، پیغمبر نے مجمع جمع کیا، منبر بنایا۔ اسی لیے تو منبر مولا نے علی کی ولایت کے منکروں کے نصیب میں لکھا ہی نہیں۔ ان کی زبانوں میں تاثیر اسی لیے نہیں ہوتی کہ جو علی کو بھونکنے کے لیے زبان ہو اس میں تاثیر کہاں ہے۔ بیچاروں کو مجمع جمع کرنے کے لیے بسوں کے کرائے پلے سے دینے پڑتے ہیں۔ انہوں نے مولوی کا نام اٹھانا ہو تو القابات کی بارش، مولا کا نام اٹھائیں تو چہرے پہ موت کی زردی آ جائے۔ بالخصوص میرا یہ فکرہ ہے بطور پیغام سادات عصام کی خدمت میں کہ یاد رکھیے سید ہونا بہت بڑی فضیلت اور یہ خدا داد فضیلت۔ سید الیکشن سے نہیں بنتا، سید دولت سے نہیں بنتا، سید کوشش سے نہیں بنتا۔ کائنات آدم و عالم میں یہ وہ فضیلت ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات اور، اگرچہ میں سادات کی نوکرانی کا بیٹا ہوں لیکن یہ فکرہ میں مذہب کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ نوح کا بیٹا کشتی میں نہیں چڑھا، نوح کا بیٹا نوح کو نوح مانتا تھا، نوح نجی اللہ نہیں مانتا تھا۔ محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ کبھی کنعان نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو نوح نہیں ہے، وہ کہتا تھا تو نجی اللہ نہیں ہے۔ تو جب نوح کو نجی اللہ نہ مان کر اس کے بیٹے کے لیے
اہل سنت ایسا نہیں دیکھو جو علی کی ولایت کا منکر، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح۔ آگے فرمایا من رکب، جو سوار ہوا وہ پار چلا گیا۔ اب شیعہ سنی والی تو تقسیم ہی نہ رہی، جو سوار ہوا وہ پار چلا، جس نے اختلاف کیا وہ غرق ہو گیا۔ اس لیے میں کئی اہل سنت کو کشتی پر چڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور کئی شیعوں کو پھسلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ شرط ہے محبت علی، شرط ہے ولایت علی۔ اور جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں ان تک مزید پیغامن یہ فکر کو، علی ولی اللہ کا ترجمہ کیا؟ علی اللہ کے ولی۔ کوئی بندہ اس کو لکھے کاغذ پر علی اللہ کے ولی، اور پوری دنیا کے کسی اہل سنت سے کہے کہ نیچے کہے کہ میں نہیں مانتا، کوئی اہل سنت کہے، سارے اہل سنت کہیں گے واقعی علی اللہ کے ولی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اہل سنت شاعر کا شعر سناتا ہوں، وہ فرماتے ہیں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ اور اسی لیے میں نے اپنے اہل سنت عالم دین سے سوال کیا تھا، صاحبزادہ شبیر الحسن سے میں نے پوچھا کہ آپ تو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے، پھر آپ کے مسلک میں بھی ولایت کی مہر علی سے کیوں چلتی؟ ہم سنی شیعہ اس لیے اکٹھے ہو کر رہتے ہیں کہ ہمیں مولوی نے مسلمان نہیں کیا، ہمیں فقیر نے کلمہ پڑھایا۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، الفساد الفساد الفساد، یہ علامہ اقبال کا شعر، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، الفساد الفساد الفساد۔ یہ بات اگر میں نہ سمجھا سکا پھر مجھے اس بات کرنے کا فائدہ نہیں، میری کوشش ہے کہ میں سمجھا سکوں۔ اگر آپ کبھی کسی مولوی کے پاس جائیں تو اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے علاوہ سب کافر ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر مجھے یاد آ رہے ہیں اسی موضوع پر، وہ فرماتے ہیں فائزوں پہ یہ تکبر کے الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں۔ غیر بھی ہو تو انہیں چاہیے اچھا کہنا، یہ وہ کم بخت ہیں اپنوں کو برا کہتے ہیں۔ اور پھر علامہ اقبال رسول خدا سے کہتے ہیں فرقہ بندی کی ہوا تیرے گلستان میں چلی، یہ وہ ناداں ہے اسے بات شبا کہتے ہیں۔ اب یہ بات ایک فکرے میں سمجھاتا ہوں، مولوی کے پاس اسی کے ہم خیال لوگ ہوتے اور وہ ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارے علاوہ سب کافر۔ فقیر کی بارگاہ میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب کا آدمی، سادات عظام جو سفر کر کر کے یہاں پہ پہنچے، انہوں نے جو درس دیا، ان کے پاس ہندو بھی بیٹھتا تھا، سکھ بھی بیٹھتا تھا، عیسائی بھی بیٹھتا تھا، اور وہ عشق اور محبت کی بات کرتے تھے۔ نہیں سمجھ میں آئی تو پھر سمجھاتا ہوں۔ بھائی بڑی امام کے پاس صرف سنی جاتے ہیں، آج تک فقیروں کے دربار پر
شہنشاہ بری امام کے دربار پہ چلے جائیں، کوئی بندہ بتا نہیں سکتا کہ اس زبان کا مذہب کیا ہے، اس زبان کا مذہب کیا ہے، اس زبان کا مذہب کیا ہے۔ امن چاہتے ہو تو فقیر کے دروازے پر آؤ، کلندر کی دھرتی پہ جاؤ تو ہندو دھمال ڈال رہا ہے، بری کی نگری میں جاؤ تو شیعہ بھی ہے اور سنی بھی ہے۔ اب جو بندہ اتحاد، محبت اور پیار کی بولی بولنا چاہتا ہے اس کو یہ محبت ملے گی فقیر کے دروازے سے، بھکاری نہیں۔ بھکاری تو مولوی ہوتا، جو بادشاہوں کے دروازوں میں چکر لگاتا ہے، خوفناک خونخوار بن کے چلتا ہے، کلاشنکوفوں کے سائے میں دہشت کی علامت بن کے چلتا ہے۔ دنیا میں دو لفظ ہیں، ایک ہے فقیر، ایک ہے بھکاری۔ بھکاری اور ہوتا ہے، فقیر اور ہوتا ہے۔ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اس لیے میرے نہایت عزت مآب اور محترم سامعین، ولایت ووٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کی منت کریں۔ علی مجبور نہیں، مختار ہے۔ بندے ڈرتے اس کی تعریف کرنے سے ہیں جس کو اللہ نے عزت نہ دی ہو اور بندے اسے اٹھا رہے ہو۔ علی اتنا بلند ہے کہ اس کے پاؤں کئی دفعہ مہر نبوت پہ نظر آتے ہیں۔ جس کے سامنے ہر بلندی بستی بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ ہم نے دنیا کی منت نہیں کرنی کہ تم مہربانی کر کے علی الولی اللہ پڑھ لو، تاکہ تم علی الولی اللہ پڑھو تو علی کے لیے ایک ووٹ کا اضافہ ہو جائے گا، علی کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، علی کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی عزت کی قسم، علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے۔ کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں۔ پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کو کیا پرواہ، علی کو کیا ضرورت۔ ساری کائنات لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، اللہ کو کیا نقصان پہنچے گا۔ توحید کا کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی بندے کہہ دی ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے، نہ مانو۔ ساری کائنات کے لوگ رسالت مصطفیٰ کا انکار کر دیں، مصطفیٰ کا کیا نقصان؟ آوارہ ماؤں کی نجس اولادیں علی کی ولایت کا انکار کر دیں، امام زمان ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ بڑا خوش بخت ہے وہ ہاتھ جو علی کی ولایت کی حمایت کے لیے اٹھے۔ ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جس کی بیعت غدیر سے آ رہی ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ اور پھر ایک اور، اور میرے مکرم اور محترم سامعین، ایک بات اور بھی، ایک بندہ اس مجمع میں سے کھڑا ہو جائے نا، ایک، میں ابھی ممبر چھوڑ دوں، ایک بندہ
جو کہ جی میری تو فلاں بندے نے منت کی ہے کہ تو علی ولی اللہ پڑھ. علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی. ڈی این اے ٹیسٹ علی امام زمان آپ کو سنا. اور ایک بات اور بھی سن، اور بڑی توجہ سے سن سامعین گرامی قدر، یہ پوری کائنات جس آزمائش کے لیے خلق ہوئی ہے وہ علی کی ولایت. جس چیز پہ آزمایا جانا ہے وہ علی کی ولایت ہے. باب ہندہ بادشاہ علی، صراط مستقیم شہنشاہ علی، صاحب لواء الحمد شہنشاہ علی، بالنقطہ بائے بسم اللہ میرا بادشاہ علی، یاسین کا امام مبین میرا شہنشاہ علی، رحمان والی نعمت میرا بادشاہ علی، فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والا میرا شہنشاہ علی، پردہ وحدت سے لہجہ قدرت میں گفتگو کرنے والا میرا مولا علی، پیغمبر کا نفس حیدر کرار، کعبے کا خانہ دار میرا بادشاہ علی، محمد کا داماد میرا شہنشاہ علی، حسنین کا بابا میرا بادشاہ علی، جبریل کا استاد میرا بادشاہ علی، مظہر جلی ہے، راز خفی ہے، غاد خفی ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نبیوں کو نبوتوں کے بیج عطا کرنے والا ہے، رسولوں کو رسالت کے تاج پہنانے والا ہے، نور مصطفیٰ ہے، نفس محمد مصطفیٰ ہے، گواہ محمد مصطفیٰ ہے، سراج السالکین ہے، طاہر و اطہر ہے، ظاہر و اظہر ہے، مالک کونین ہے، راضی دورین ہے، ولی ممکنات ہے، مالک شہنشاہت ہے، قسیم اور رزق ہے، مرنے وقت باس آتا ہے، قبر میں کرسی علی کی ہے، پل صراط علی ہے، سبیل کا مالک علی ہے، کوثر کا ساقی علی ہے، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا علی ہے، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا علی ہے، چہرے پہ نام سن کے مسکراہٹ آنا، جس کی مسکراہٹ آ جائے اس کے حلالی ہونے کی علامت ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، ابو تراب ہے، غلہ علی کے صدقے میں نکلتا ہے، سورج علی کی اجازت سے نکلتا ہے، فرشتے علی کی اجازت سے آتے ہیں، پانی علی کی مرضی سے برستا ہے، ملک الموت علی کی اجازت سے آتا ہے. اسی لیے برادران اہل سنت نے بھی لکھا کہ پیغمبر اعظم جب معراج کی رات جانے لگے تو راستے میں نبی نے ایک فرشتے کو دیکھا جو آدھا برف کا بنا ہوا تھا، آدھا آگ کا بنا ہوا تھا. اس نے جھک کے نبی کو سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا آپ کے چھوٹے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ پیغمبر نے مڑ کے فرمایا او عرفتہ، کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ فرشتے نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو پتا نہیں ہے کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں، لیکن ایک بات کا پتا ہے کہ ہم میں سے کوئی فرشتہ بھی اپنی جگہ سے بال کے برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک علی سے اجازت نہ لے. اور ان کو جو نوروں سے تکلیف ہوتی اور بالخصوص یہ جو ضد ولایت میں کچھ پاکستانی مینڈک ہیں، ان کی ٹر زیادہ ہوتی ہے، باقی باتوں میں تو ایران کی مثال دیتے ہو. روز میں فتوے لگانے سے پہلے
ایران کسی کو فون کر کے پوچھو کہ وہ نوروز مناتے ہیں کہ نہیں. نوروز عید ولایت علی ہے. اور میری التماس ہے اشتہاروں میں لکھیں، بینروں میں لکھیں کہ نوروز عید ولایت ہے. اس دن ممبر پر وہ بیٹھا جس کے لیے ممبر بنا تھا. غدیر کا دولہا جو جشن منانے کے لیے آیا. کائنات علی کے دروازے پر آ گئی. علی فرماتے میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی عبا کے اندر چھپا لیے اور دنیا علی کے ہاتھوں کو کھینچ کھینچ کے کہتی تھی ہاتھ آگے کر تاکہ ہم تیری بیعت کریں. سلمان 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 مزاج مجمع، وہ جو مجمع تھا اس میں مزاج سلمان کا تھا. روح سلمان اس عظیم منظر کے دلکشی کو دیکھ رہی تھی کہ جب کائنات میں مدینے کے لوگ امیر المومنین کے دروازے پر آئے اور گلیاں بھر گئی اور میدان بھر گئے اور علی علیہ السلام فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں کو عبا کے اندر چھپا لی. میں کہتا ہوں یا علی اگر آپ بازار میں بیعت لے لیتے تو میں آپ کو چوتھا مانتا. میرے مولا نے فرمایا یہاں نہیں، پیغمبر کے منبر میں بات ہو. پہلے زمانے میں بہت عرصہ پہلے کسی نے ابو ذر سے کہا تھا تو بیعت کر. ابو ذر نے فرمایا میں نے تو بیعت کر لی ہے. اس بادشاہ نے پوچھا کب؟ اس کا جس دن جناب نے کی تھی. بات اشاروں میں عرض کروں گا خدا کرے سمجھ میں آئے. اسی دن بیعت کر لی ہے جس دن جناب نے کی، اسی کی ہے جس کی جناب نے کی تھی، اسی کی ہے جسے جناب نے مبارکباد دی تھی، اسی کی ہے جسے جناب نے مبارکباد دی تھی. وہ یہی وجہ سامعین گرامی کل وہ دن 21 مارچ کا دنیا میں طلوع ہوا، نوروز کا دن کائنات میں آیا، برج شرف کو شرف حیدر کرار ملا. دنیا گھروں سے نکل آئی کہ وہ علی جو بوریاں پہنتا تھا آج بادشاہ بنا ہے تو علی سونے کا تاج پہنے گا، علی چاندی کا لباس پہنے گا، علی بڑے سج دھج سے آئے گا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ مسجد نبوی جو مجمع عام سے بھری ہوئی تھی حجرہ محمد مصطفیٰ سے حیدر کرار اس طرح سے طلوع ہوا کہ محمد کا دیا ہوا امامہ صحاب اپنے سر پہ غدیر والا باندھا ہوا، ہاتھوں میں محمد کا عصا، پاؤں میں محمد کی نالے، محمد کی رفتار سے چلتا چلتا حیدر کرار مسجد میں آیا. علی کے لیے مسجد میں رستہ بنا، پیغمبر کا جانشین منبر رسول کی طرف آیا. علی نے منبر پر پاؤں رکھا، لوگوں کے دل دہلنے لگے. علی نے دوسرا قدم رکھا، شہاد کی بلندیاں علی کے قدموں میں نشاور ہونے لگی. علی نے تیسرا قدم اٹھایا، تشریف فرشتوں میں قیامت ٹوٹی. علی نے چوتھا قدم اٹھایا، عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم پوشی کے لیے آیا. علی نے پانچواں قدم اٹھایا، پنجتن کی خیرت علی کے چہرے کا طواف کرنے لگی. یہ منبر محمد مصطفیٰ کی سیڑھیوں کو روندا ہوا میرا بادشاہ علی وہاں جا کر بیٹھا جہاں مصطفیٰ بیٹھتا تھا اور بیٹھتے ہی پہلا فکرہ کہا آج حق اپنے مقام پر، آج حق اپنے مقام پر آ گیا. وہاں بھی ایک بندہ کھڑا ہو گیا. جنہیں پچھلی تقریر یاد ہے پوری ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں، وہاں بھی ایک بندہ مجمع میں کھڑا ہو گیا اور کہا یا علی
آپ سے پہلے خلفاء ایک ایک سیڑھی چھوڑ کے بیٹھتے رہے. وہ وہاں نہیں بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے. اور جو میرے اہل سنت بھائی بیٹھے یہ فکرہ ان کے لیے عرض کر. حضرت ابو بکر رسول خدا کے بعد مسلمانوں نے انہیں ووٹ ڈال کر منتخب کیا، لیکن وہ وہاں نہیں بیٹھے منبر پہ جہاں نبی بیٹھتے. انہوں نے احترام پیغمبر میں ایک سیڑھی چھوڑ دی. جو ان کے بعد آئے انہوں نے ایک سیڑھی نبی والی چھوڑی، ایک بزرگ والی جو اور نیچے. جو ان کے بعد آئے انہوں نے نبی والی بھی چھوڑ دی، پہلے بزرگ والی بھی، دوسرے بزرگ والی بھی، تیسری پر قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ کربلا کی تسبیح اپنے سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، کسی کو محمد کی جگہ پر علی کے علاوہ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں. جو نبی کے جگہ پر بیٹھا. ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ کو پوری تخت نشینی کی معراج کرا رہے ہیں اور آپ کو نظارہ سامنے دکھا رہے ہیں، اور اسی جس طرح انہوں نے نظارہ دکھایا اسی طرح آپ بھی نعرے کا جواب دیں اور ان کو تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی نظارہ دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. کیا بات ہے، آل محمد تمہیں آواز اٹھا دو. جو جانشین بنو، ایک لفظ ہے قبلہ جانشین. جانشین، جانشین وہ ہوتا ہے جو پہلے والے کی جگہ پر بیٹھے. توجہ ہے یہ نہیں. خلیفہ کہتے ہیں وارث کو، اور حضرت ابو بکر کی خود روایت ہے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا. لہذا وہ جو مرکزی اختلاف ہے وہ تو دم ہی توڑ گیا. پیغمبر والی جگہ پر آ کر بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی. میں نے یہ فکرہ ٹھہر ٹھہر کے اس لیے عرض کیا ہے تاکہ میرے بھائی کو اہل سنت تشریف فرماؤ تو وہ جا کر تصدیق کرے. ہر ایک ایک سٹیپ چھوڑتا ہے. اگر مولا علی بھی ان میں سے چوتھے ہوتے تو میرا مولا علی بھی ایک اور سیڑھی چھوڑ کے بیٹھا. لیکن میرا مولا علی وہاں پاؤں رکھ کے جہاں حضرت عثمان بیٹھتے تھے، پھر اس میں پاؤں رکھا جہاں حضرت عمر بیٹھتے تھے، پھر اس جگہ پاؤں رکھا جہاں حضرت ابو بکر بیٹھتے تھے، پھر علی وہاں بیٹھا جہاں محمد بیٹھتے تھے. ادھر محمد والی جگہ پر وارث محمد نے قدم رکھے. علی تشریف فرما ہوا، یا مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا علی، آپ نے محمد کے منبر پہ پاؤں رکھ دیے، آپ نے محمد کے منبر پہ پاؤں رکھ دیے. علی کے چہرے پہ جلالت کبریائی آئی. علی نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، یہ تو لکڑی کا منبر ہے، میں نے تو 200 رسالت میں علی نے فرمایا یہ تو لکڑی کا منبر. تاری جتیاں کا صدقہ سادات و ذات دیتے آل محمد کا صدقہ. آئیے مجھے میرے قائد کی دعا بھی ہے، کلندر زمان کی دعا ہے، میسم عصر کی دعا ہے، جس کی زیارت ثواب ہے، اس سید کی دعا ہے.
جو نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے اس کلندر کی دعا، جو علی مسجد میں بیٹھ کر پوری کائنات کے ہر دشمن علی کے کلیجے کے اندر خنجر گھونپتا ہے، اس شہنشاہ کی دعا، یہ آقا موسوی کی دعا ہے جو سیدزادے نے دہرائی ہے۔ زندگی چاہیے بھی وہی جو علی کی ولایت کے ساتھ ہو، موت اچھی بھی وہی ہے جو علی کی ولایت کے ساتھ ہو۔ علی کی ولایت کے بغیر مرنا کتے کی موت کے برابر ہے، علی کی ولایت کے ساتھ مرنا شہادت کی موت ہے، اس لیے کہ دنیا کا مالک بھی علی ہے، قبر کا شہنشاہ بھی علی ہے۔ علی حق، علی حق، علی کرس کے حق، علی 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 حق، نعرہ حیدری۔ یہ تو لکڑی کا ممبر، میں آپ حضرات کی خدمت میں بڑے ادب سے ایک بات عرض کروں، حالات جذبات سے کنٹرول میں نہیں آتے، عقل و دانش بصیرت اس کے بغیر قومیں کبھی کامیاب نہیں۔ وہ واقعہ جو آپ کے ذہنوں میں تازہ ہے اور غیور مومنین کے لیے وہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ اللہ نے علی کی ولایت میں یہ طاقت رکھی ہے کہ منکر جتنی مخالفت کرے علی ولایت اتنی ولایت اتنی ابھر کے سامنے آتی ہے۔ میں منبر سے نوروز کے جشن میں امام حسین کا ادنا سا ذاکر ہو کر ان گھروں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے ولایت کی وجہ سے دشمنیاں ختم کر دی ہیں، اور میرے قائد آقا موسوی کا فرمان ہے کہ ولایت علی کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ جو اصلی رشتہ ہے وہ رشتہ ہے ولایت علی۔ اللہ ان کی نسلوں میں سرداری دے، ان کے ریس میں برکت دے، ان کے خاندانوں کو آباد رکھے، انہیں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ جنہوں نے ولایت علی کی خاطر اتحاد کیا ان گھروں پہ زہرا کی رحمتیں نازل ہو۔ اور اس کے بعد یہ پیغام ہے کہ پورے ملک کے اندر مولا امام حسین کی قسم کھاتا ہو اتنے بڑے شہنشاہ، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ولایت کے لیے ولایت کی مخالفت میں اب یہ پیغام ہے، اس میں بے شک آپ واہ واہ نہ کہ لیکن پیغام سنو۔ ولایت علی وہ سخت ترین معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ سے بھی کہا واللہ یعصمک من الناس، تو ولایت کا اعلان کر، میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں۔ پتہ چلا کہ ولایت مصطفیٰ بھی پڑھے تو خطرہ ہوتا ہے۔ اب کیا کریں، خطرہ تو ہوگا، شرارت تو ہوگی، کیونکہ شیطان کا بھی ایک مشن، اور وہ کمینہ اپنے ہارنے کے خوف سے اپنے مشن کے ساتھ مخلص، اور اس کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ قافلہ ولایت کو روکے۔ تو اس کو بڑی توجہ جو آپ فرما رہے ہیں، میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں۔ پھر یہ فکر عام کریں، رسول خدا کو علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے جرم میں 12 دفعہ قاتلانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد مصطفیٰ جب اعلان فرما کے واپس آ رہے تھے، پہاڑی پر اونٹنی چڑھ رہی تھی، اوپر سے پتھر لڑکا، رسول نے قلم مانگا،
نے جھڑک دیا، پیغمبر کو مجنون کہا. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی توجہ چاہتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں آپ کی محبتوں کا اتنا مقروض ہوں کہ میں آپ کے لیے ساری زندگی بھی دعا کروں تو میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو ولایت علی کے صدقے میں ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا، صبح و شام موت کا سامنا کرتے ہیں، منافقین کا سامنا کرتے ہیں، مخالفین کا سامنا کرتے ہیں، اور بچاتی کیا چیز ہے؟ وہ جو ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اور گھر بیٹھ کر علی کا شیعہ ولایت کے صدقے میں ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. اور دوسری اس کلندر کی دعا، یہاں بے فکر ہو کے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ علی مسجد میں سجدے کے عالم میں ماتمیوں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. وہ آقا موسوی کی دعائیں علی کی ولایت والوں کے لیے، حسین کی عزاداری والوں کے لیے. لیکن حق کے لیے ایک مشکل کہ اہل حق اگر منظم ہو جائیں تو شیطان سازشوں سمیت کچلا جائے. تو کیا طریقہ کار کیا جائے؟ اگر میں اس تفصیل کی طرف آؤں تو یہ بہت لمبی تفصیل ہو جائے. امام حسن کی عظمت سے واقف ہیں آپ؟ اپنے وقت کا محمد، اپنے زمانے کا علی. اور شاید کئی بچوں کو یہ بات پتہ نہ ہو، لیکن جو اہل علم تشریف فرمائے وہ میری تصدیق کریں گے. امام حسن نماز پڑھ رہے تھے اور ولایت کے دشمنوں نے نیچے سے آ کے مسلح چھین. تو میں اس واقعے کو اپنے نام اعمال کے لیے عزت اور عظمت سمجھتا ہوں اور شکر گزار ہوں امیر المومنین کا کہ اس گناہگار طالب علم کو جو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے، اس قابل سمجھا کہ میں ان کی ولایت کی وکالت کروں. اور پہلے تو شاید کوئی ایک بندہ مجلس سنتا، بعد میں کوئی 10-12 آدمی سنتے، ہزاروں لوگوں نے سنی. تو یہ ہے معجزہ ولایت. تم روکتے جاؤ اور اللہ فرماتا ہے میں گھر گھر علی علی نہ کر رہا ہوں، تو میں نے کائنات بنائی. اور میں نوروز کے مقام پر، نوروز کی عزت افزا تقریب میں اور اس عید ولایت علی میں آپ حضرات سے ایک ذاتی التماس کرتا ہوں کہ اگر اس مشن کے ساتھ واقعی مخلص ہیں، نشستن گفتن برخاستن نہیں، عملی طور پر واقعی کوئی مشن ولایت سے اگر متفق ہے اور چاہتا ہے کہ امیر المومنین کی ولایت پڑھی جاتی رہے اور رستے میں کوئی کیڑا مکوڑا رکاوٹ پیدا نہ کرے، تو مختار فورس کو مضبوط کرے. اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں ذریعہ امام حسین کی، مختار فورس کا قیام، مختار فورس کی مضبوطی، مختار فورس کا طاقتور ہونا مقصرین کے لیے سزائے موت کے برابر ہے. لیکن وہ اس طرح سے نہیں کہ میں کہوں کہ یہ دے دیں گے، یہ شامل ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے. اپنے آپ سے آدمی شروع کرے. آپ کے ہر علاقے کے اندر ڈویژن کی سطح پر اتنی مضبوط مختار فورس قائم ہونی چاہیے کہ جہاں میرے مولا کا ذکر منعقد ہو آپ وہاں پہ پہنچے. اور جب مختار فورس پہنچی ہوئی ہوگی مجالس عزا کے اندر، باہر کے دشمن سے بھی حفاظت اور اندر کے دشمن سے بھی حفاظت، اور علی بادشاہ کی ولایت گج کے گرج کے ساتھ ہر ذاکر پڑھے، ہر عالم پڑھے، بلکہ آپ اس کو روک دینا جو علی کی ولایت کو بھونک رہا ہے. اس لیے کہ حجت خدا کا ظہور قریب ہے اور علی جن ولی اللہ وارث نہیں. اگر کوئی بھی نہ کرے حمایت تو ایک پردے میں تشریف فرما ہے جو وارث ولایت علی ہے اور نہتا نہیں، ہاتھ میں ذوالفقار ہے اور بزدل نہیں ہے، ڈرے کر رہا ہے. آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ حضرات میں سے جتنے
درد دل رکھنے والے، محبت ولایت رکھنے والے حضرات مختار فورس کے ساتھ تعاون کریں، اس میں اپنے بچوں کو خود زیادہ سے زیادہ شمولیت اختیار کریں اور اپنے مرکز کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ولایت علی، عزاداری حسین اور عظمت سادات، جہاں عزت سادات کے ساتھ شجر محفوظ ہیں وہاں علی کی ولایت سے دشمنی نہیں ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے اس بات کو، میں وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتا، پیغمبر نے وضاحت کر دی تھی، علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی اماں شریف ہو۔ اگر کسی کو علی سے محبت نہ ہو تو ہم اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کہاں سے کروائیں؟ اس لیے پیغمبر کا طریقہ تھا کہ جب صحابہ کرام کے بچے 2 سال کے ہو جاتے تھے تو حضرت محمد مصطفیٰ ان بچوں سے کہتے تھے، صحابہ اپنا بچہ لے کر آتے تھے، یا رسول اللہ پیار کریں، یا رسول اللہ پیار کریں۔ حضور اس صحابی کو دیکھ کے کہتے تھے اپنے بچے سے کہو یا علی کہے۔ اگر اس کا بچہ یا علی کہتا، حضور کھجور کھلاتے، سر میں ہاتھ پھیرتے، دعا دیتے، کہتے اسے لے کر آیا کرو۔ اور ایک دفعہ ایک بچہ آیا، اس کے منہ سے یا علی نہ نکلا، پیغمبر کے چہرے پہ غضب آیا۔ صحابی نے عرض بھی کی، پتہ نہیں یا رسول اللہ یہ ابا کہہ لیتا ہے، اماں کہہ لیتا ہے، دودھ مانگ لیتا ہے، پتہ نہیں اس کی زبان پر یا علی کیوں نہیں چڑھتا۔ حضور نے فرمایا سأل امہ ہی، اس کی اماں سے